کہانی کا عنوان آنکھوں دیکھی مکھی۔ سنو سنو آج کی تازہ تازہ خبر۔ عرشیہ ہاتھ کا مائک بنا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ خبر آپ کو ہمارا چینل یعنی ہمیں سب معلوم ہے سب سے پہلے دے رہا ہے۔ وہ مسلسل بولتی ہوئی کمرے میں موجود نفوس کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان لوگوں کو اس میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حاضرین و ناظرین، اگر آپ نے اس خبر پر توجہ نہ دی تو آپ کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ خبر ایسی ہے جو ہر طرف سنسنی مچا دے گی۔ عرشیہ نے ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھرپور اداکاری کی تھی، مگر وہ دونوں اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ یار تم لوگ کیوں میری بات کو سیریس نہیں لے رہے؟ اب کہ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر تپے ہوئے انداز میں استفسار کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری ان خبروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے براہ کرم یہاں سے تشریف لے جاؤ، انزیہ نے غصے سے کہا تھا۔ اور مجھے بھی، اسکا نے بھی فوراً ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ یار یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لوگوں کی خاطر میں نے اتنی مشکلوں سے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ بات سنی ہے، اور تم لوگوں کو ہی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ ناراضگی سے کہتے ہوئے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسکا اور انزیہ نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسکا کالج سے چھٹی ہونے کی وجہ سے آج وارڈروب صاف کر رہی تھی، جبکہ انزیہ اپنی اسائنمنٹ بنانے میں مگن تھی۔ تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ جو بات سننے والی نہ ہو وہ مت سنا کرو۔ جو چیز اللہ پردے میں رکھ رہا ہے اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے، اس کو جاننے کے پیچھے مت پڑا کرو، انزیہ نے سخت لہجے میں کہا تو وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ 3 بہنیں تھیں۔ انزیہ ماسٹرز کر رہی تھی، اسکا گریجویشن کر رہی تھی اور وہ خود 3rd ایئر میں تھی۔ دونوں بہنیں جتنی ہی ذمہ دار اور سلجھی ہوئی تھی وہ اتنی ہی ٹیڑھی کھیر تھی۔ تینوں بہنوں میں پیار بھی تھا اور لڑائی بھی ویسے ہی ہوتی تھی جیسے عام بہنوں میں ہوتی تھی۔ ان کے گھر میں ایک اور چاچو بھی رہتے تھے اور ایک پھپھو بھی۔ وہ لوگ نیچے والے پورشن میں ہوتے تھے اور یوں وہ سارا دن کوئی نہ کوئی اسکیم لگاتی رہتی تھی اور کسی نہ کسی کی ٹو میں ہی لگی رہتی تھی۔ سب اس کی عادت سے بہت پریشان تھے، مگر اس بات سے اس کو کوئی قطع فرق نہیں پڑتا تھا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ نیچے والے پورشن میں ہی صوفے پر لیٹی اونگ رہی تھی جب تابش اور تبریز آ گئے تھے۔ وہ اس کے چچا زاد بھائی تھے۔ لگتا ہے آج کل ہمیں سب معلوم ہے چینل کے حالات بڑے ہی نازک چل رہے ہیں، کیونکہ کئی دنوں سے کوئی خبر نہیں ملی۔ تبریز نے شرارتی انداز میں اس طرح کہا تھا کہ گویا وہ اس کی موجودگی سے لا علم ہو۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نیند تو جیسے ایک دم بھاگ گئی تھی۔ اپنے چینل کو تو اس نے سب سے زیادہ عزیز رکھا ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں سب معلوم ہے، پر کبھی برا وقت نہیں آ سکتا، بلکہ وہ خود ڈینجر ہے۔ وہ فوراً بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کرتے ہوئے ایک ادا سے بولی تھی۔ واہ بھئی واہ، کیا کانفیڈنس لیول ہے! تبریز ہنس پڑا تھا۔ آگے بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ اوہ! چچی لانچ میں آتے ہوئے بڑی محبت سے بولی تھی اور عرشیہ کو وہاں بیٹھا دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ عرشیہ کے تو کان کھڑے ہو چکے تھے۔ کیا بات؟ تابش نے ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، کھانا لگاؤں؟ چچی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایسے عرشیہ کی موجودگی کا بتا کر سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ عرشیہ کو اب جاننے کی جلدی تھی، اس لیے چند لمحے خاموشی سے چچی کو دیکھا اور پھر اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ان کو یہی ظاہر کیا کہ وہ جا چکی ہے، مگر سیڑھیوں پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تبریز نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اسے وہاں کھڑا دیکھ کر ملامتی انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ اس نے اب رواج کر شرم دلانے والے انداز میں اس کو دیکھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ کیا ہو گیا؟ عرشیہ نے بنا شرمندہ ہوئے کہا تھا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر تم کو ملتا کیا ہے دوسروں کی باتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر سن کر؟ تم لوگوں کو کیا ملتا ہے مجھ سے باتیں چھپا کر؟ نہ تم لوگ چھپاؤ اور نہ میں سنوں، سمپل۔ وہ اپنی متجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور تھی، ورنہ جتنی اس کی بات پر عزت افزائی ہوتی تھی وہ مر کر بھی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کیا سننا، بات تو درکنار کوئی بات ہی نہ سنتی۔ تمہاری ٹو لینے والی عادت کی وجہ سے کوئی تم پر یقین نہیں کرتا۔ تبریز کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو اس نے پیر پٹکے اور وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا ہے امی؟ اتنا پریشان کیوں ہیں آپ؟ انزیہ نے امی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں، تم کب آئی؟ امی نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر آبرو اچکا کر پوچھا۔ وہ بھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی، ابھی آئی ہوں۔ آپ بتائیں نہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ چہرے سے ہی بہت پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ انزیہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے استفسار کیا تھا۔ میں عرشیہ کی اس چھپ کر باتیں سننے والی عادت سے بہت تنگ ہوں۔ آج تمہاری چچی بھی آئی تھی اور بطور خاص شکایت کرنے ہی آئی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے گھر کی پرائیویسی تک نہیں رہی۔ امی کافی پریشان انداز میں دخام سے اس کو کہہ رہی تھیں۔
عرشیہ کو انہوں نے ایک نہیں 1000 بار سمجھایا تھا، غصے سے، پیار سے، ہر طرح سے، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ عادت اس کی بچپن سے تھی۔ پہلے تو سب کو اس کی عادت پر ہنسی آتی تھی، سبھی انجوائے کیا کرتے تھے، مگر اب تو یہی عادت جان کا وبال بنی ہوئی تھی کہ کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے سننے والی نہیں ہوتی، مگر اسے تو بس سننے اور آگے پہنچانے میں مطلب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ویسے بھی عادت ہے کہ چھوٹا بچہ جو بھی حرکت کرے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، ہم ہنس کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ جانے بنا کہ بچے اسی عمر میں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی غلط حرکتوں پر ہنسنے کی بجائے سختی سے منع کر دیں یا کوئی رد عمل نہ دیں، تاکہ وہ اس عمل کو اچھا نہ سمجھ کر چھوڑ دیں۔ وہ بھی کہہ رہی تھی، جب دروازے کے پیچھے آہٹ کا گمان ہوا تھا تو وہ چونکتی ہوئی چپ ہوئی تھی، مگر پھر دکھ سے امی کو دیکھا تھا، کیونکہ دروازے کے پیچھے وہی تھی۔ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم تمہاری فکر میں مر رہے ہیں، مگر تم یہ عادات نہیں چھوڑ رہی۔ انزیہ تقریباً چلا اٹھی تھی، کیونکہ اس نے مجبور ہی کر دیا تھا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں کرتی۔ یہ جملہ اس کا تکیہ کلام بن چکا تھا کہ وہ پکڑی تو تقریباً ہر بار ہی جاتی تھی، سو جھوٹ سے یہ جملہ کہہ دیا کرتی تھی۔ وہ کمرے میں جانے لگی تھی جب لان سے تابش اور چچی کی آوازیں آنے پر وہ عادتاً مجبور ہو کر وہاں ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ امی تبریز کے لیے آپ عرشیہ کا ہاتھ مانگ لیں، اچھا ہے نا کہ گھر کی ہی لڑکی ہوگی تو آپ کو بھی سکھ دے گی۔ تابش کی بات سے پہلے اس کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا، مگر دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا، کبھی بھی نہیں۔ چچی جان کا انداز انتہائی قطعیت بھرا تھا تو وہ چونکی، کیونکہ وہ تو عام اور روایتی چاچیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ ان کا ہمیشہ کافی اچھا رویہ ہوتا تھا۔ مگر کیوں؟ تابش نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ عرشیہ اگر بھائی صاحب اور بھابھی کی سگی اولاد ہوتی تو مجھے 100 بار قبول تھی، ایسے ہی کسی لڑکی کو میں اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ چچی جان کی بات پر اسے چھت اپنے سر سے گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگر وہ واضح انداز میں اس کا نام نہ لے چکی ہوتی تو وہ کبھی بھی اس بات پر یقین کرنے کا نہ سوچتی۔ امی پھر بھی پالا تو اس کو تایا اور تائی امی نے ہے نا، آپ کی آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے۔ تابش کو وہ گھر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے کافی عزیز تھی۔ بیٹا اس کی رگوں میں کس کا خون ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ ہم جب ایک گھر بار آئے تو وہ دروازے کے آگے رکھی ہوئی تھی، نیچے کسی نے خط رکھ کر منت کی تھی اس کو پال لیا جائے، وہ مجبور ماں ہے۔ وہ اصل حالات کا تو ہمیں نہیں پتہ نا، وہ تو بھابھی کا جگرا بہت تھا جو انہوں نے پال لیا اسے، ورنہ اس کی حرکات کہاں سے لگتی ہیں خاندانی لڑکیوں والی۔ اگر یہ باتیں سننے والی عادت نہ ہوئی تو بھی سوچ لیتی، مگر یہ تو مجھے ہی مروا دے گی۔ 100 بار کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے اور یہ ڈھول بجا دے گی، میں کم سے کم آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتی۔ چچی جان نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ عرشیہ کو لگا جیسے اس کا غرور، فخر، سب کچھ مٹی میں مل گیا تھا۔ وہ اب دوبارہ کبھی دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر باتیں نہیں سن سکے گی۔ اسے اپنی اس عادت کی وجہ سے آج اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ گیا، دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ سب کی نظروں میں مزید مشکوک ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آگاہی عذاب ہے، جس چیز پر اللہ نے پردہ ڈالا ہو اس کو جاننے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ 100 طرح کے سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر لبوں پر لا کر وہ کوئی تماشا نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی، سو لبوں پر قفل لگا کر اس غم کو سینے میں دبا لیا تھا۔